تاریخ میں بہت سے فاتح آئے اور چلے گئے، لیکن صرف 17 برس کی عمر میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس نے ہزاروں میل دور ایک اجنبی سرزمین پر قدم رکھا اور پھر ایک ایسا باب رقم کیا جس کے اثرات آج بھی برصغیر کی تاریخ میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ کیا وہ صرف ایک فاتح تھا یا ایک ایسا سپہ سالار جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک نوجوان کو عرب کے ریگستانوں سے سندھ کے میدانوں تک پہنچایا؟ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے برصغیر کی تقدیر بدل دی؟ یہ ہے محمد بن قاسم کی مکمل داستان، ایک ایسی کہانی جس میں طاقت ہے، جنگیں ہے، سیاست ہے، فتوحات ہے اور وہ راز بھی جنہیں صدیوں سے تاریخ کے صفحات میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی دنیا ایک عظیم تبدیلی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ مشرق سے مغرب تک طاقتور سلطنتیں اپنی شان و شوکت کے عروج پر نظر آتی تھیں، لیکن ان کے اندر زوال کے آثار بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی جو صدیوں سے مشرقی روم کی وارث سمجھی جاتی تھی، اور دوسری طرف ساسانی فارس تھا جو اپنی طاقت، دولت اور فوجی عظمت پر فخر کرتا تھا۔ لیکن ان دو عظیم طاقتوں کی مسلسل جنگوں نے ان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا تھا۔ شہروں کی رونقیں ماند پڑ رہی تھیں، معیشتیں بوجھ تلے دب رہی تھیں، اور عام لوگ امن و انصاف کے لیے ترس رہے تھے۔ اسی دوران عرب کا وسیع صحرا، جسے دنیا کی بڑی طاقتیں زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھیں، ایک غیر معمولی انقلاب کی تیاری کر رہا تھا۔ جزیرہ عرب میں قبائل آباد تھے، ان کی زندگی تجارت، قبیلائی روایات اور صحرائی سختیوں کے گرد گھومتی تھی۔ لیکن پھر مکہ کی سرزمین پر ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ آواز اسلام کی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو توحید، عدل اور اخوت کا پیغام دیا، ایک ایسا پیغام جس نے چند ہی دہائیوں میں عرب کے منتشر قبائل کو ایک امت میں بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی ریاست تیزی سے پھیلنے لگی۔ عراق، شام، مصر اور فارس کے وسیع علاقے اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گئے۔ وہ سرزمینیں جو کبھی دنیا کی عظیم سلطنتوں کا مرکز تھیں، اب ایک نئے نظام اور نئے نظریے سے روشناس ہو رہی تھی۔ یہ صرف فتوحات کی داستان نہیں تھی، یہ ایک ایسی تہذیب کے ظہور کی کہانی تھی جو علم، انصاف اور نظم و نسق کے نئے معیار قائم کر رہی تھی۔ اسی زمانے میں برصغیر کے مغربی کنارے پر واقع سندھ ایک اہم خطہ تھا۔ سندھ تجارتی راستوں کا مرکز تھا، جہاں سے گزر کر بحری جہاز عرب، فارس اور ہندوستان کے درمیان سفر کرتے تھے۔ یہاں مختلف مذاہب، ثقافتیں اور روایات صدیوں سے ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ سندھ پر اس وقت راجہ داہر کی حکومت قائم تھی۔ اس کی سلطنت دریائے سندھ کے کناروں سے لے کر ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ خطہ دولت اور تجارت کے اعتبار سے اہم تھا، لیکن سیاسی طور پر مختلف چیلنجز کا سامنا بھی کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسلامی خلافت کی سرحدیں مسلسل وسیع ہو رہی تھی، نئے علاقوں سے رابطے بڑھ رہے تھے، تجارت فروغ پا رہی تھی، اور سمندری راستوں کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں ایک نوجوان سپہ سالار تاریخ کے صفحات پر ایسا نقش چھوڑنے والا ہے جسے صدیوں بعد بھی یاد رکھا جائے گا۔ وہ نوجوان ابھی عمر کے ابتدائی حصے میں تھا، لیکن اس کی صلاحیت، جرأت اور قیادت کی داستان جلد ہی دور دور تک پھیلنے والی تھی۔ اس کا نام تھا محمد بن قاسم، ایک ایسا نام جو برصغیر کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز بننے والا تھا۔ مگر محمد بن قاسم کون تھے؟ ان کی تربیت کیسے ہوئی؟ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک نوجوان سپہ سالار کو ہزاروں میل دور سندھ کی سرزمین تک پہنچایا؟ اور آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ 7ویں صدی کے اختتام تک اسلامی دنیا ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر چکی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں رکھی گئی بنیادیں اب ایک عظیم سلطنت کی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ مشرق میں سندھ کی سرحدوں سے لے کر مغرب میں شمالی افریقہ تک اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی۔
सन 761 ईस्वी में बनु अमैया की खिलाफत कायम हुई और दमिश्क को इस अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया गया। बनु अमैया के हुक्मरानों ने एक वसी सल्तनत को मुत्तहिद रखने, तिजारत को फ़रोग़ देने और रियासती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए बेशुमार इक़दामात किए। ये एक ऐसा दौर था जब इस्लामी दुनिया सियासी ताकत, फ़ौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त और इंतज़ामी सलाहियत के एतबार से दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों में शुमार होने लगी थी। लेकिन इतनी वसी सल्तनत को संभालना आसान नहीं था। मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें, सियासी इख्तिलाफात और बैरूनी ख़तरात हर वक्त मौजूद रहते थे। ऐसे हालात में खिलाफत को ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जो नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने और रियासती मामलात को मजबूती से संभाल सके। इन्हीं शख्सियात में एक नाम नुमाया था, एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही तारीख़ के सफ़हात में ताकत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और गैर मामूली इंतज़ामी सलाहियत की तस्वीर सामने आती है। हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी का ताल्लुक़ ताइफ से था। इब्तिदाई ज़िंदगी में वो तालीम व तदरीस से वाबस्ता रहे, लेकिन जल्द ही इनकी सलाहियतों ने इन्हें सियासत और इंतज़ामिया के मैदान में नुमाया कर दिया। अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इनकी काबिलियत को पहचाना और इन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी। वक्त गुजरने के साथ हज्जाज बिन यूसुफ इस्लामी सल्तनत के सबसे ताकतवर गवर्नरों में शुमार होने लगे। इनके ज़ेर इंतज़ाम इराक़, बसरा, कूफा और मशरक़ी इलाक़े थे। इनकी हुकूमत में नज़्म व ज़ब्त को गैर मामूली अहमियत हासिल थी। बगावतों को ख़त्म किया गया, रियासती इदारों को मजबूत बनाया गया और फ़ौज को जदीद अंदाज में मुनज़्ज़म किया गया। हज्जाज बिन यूसुफ सख्त मिजाज ज़रूर थे, लेकिन वो एक काबिल मुंतज़म भी थे। इनके दौर में सड़कें तामीर हुईं, ज़रई निज़ाम को बेहतर बनाया गया, नए शहर आबाद किए गए और इंतज़ामी इस्लाहात के ज़रिए रियासत को मज़ीद मुस्तहकम किया गया। 80 दौर में इस्लामी सल्तनत की सरहदें मुसलसल वसी हो रही थीं। मशरिक़ की जानिब वस्ती एशिया और सिंध के इलाके अहमियत इख्तियार कर रहे थे। इन इलाकों के साथ तिजारती ताल्लुकात भी थे और सियासी चैलेंजेस भी। बहरा अरब के रास्तों से तिजारत उरूज पर थी। अरब ताजरों के जहाज़ हिंदुस्तान, सिंध और श्रीलंका तक सफ़र करते थे। इन रास्तों की हिफाजत इस्लामी दुनिया के लिए निहायत अहम थी, क्योंकि तिजारत सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि तहज़ीबों के दरमियान राब्ते का ज़रिया भी थी। हज्जाज बिन यूसुफ अपनी दौर अंदेशी की वजह से इन समुंदरी रास्तों और सरहदी इलाकों पर ख़ास तवज्जो देते थे। वो जानते थे कि मशरक़ी सरहदों का इस्तेहकाम मुस्तक़बिल के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी ज़माने में एक नौजवान इनकी तवज्जो का मरकज़ बनने लगा। ये नौजवान गैर मामूली ज़हानत, बहादुरी और क़यादत की सलाहियतों का मालिक था। कम उम्री के बावजूद इसके अंदर एक सिपह सालार की खुसूसियात नमाया थीं। हज्जाज बिन यूसुफ ने इस नौजवान की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। उसे जंगी हिकमत अमली, नज़्म व नस्क और क़यादत के उसूल सिखाए गए। शायद इस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही नौजवान एक दिन बरे-सग़ीर की तारीख़ में हमेशा के लिए अपना नाम सब्त कर देगा। इस नौजवान का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, मगर अभी वक्त ने अपने राज ज़ाहिर नहीं किए थे। सिंध की सरजमीन पर ऐसे हालात जन्म ले रहे थे जो जल्द ही इस्लामी दुनिया और बरे-सग़ीर की तारीख़ को एक दूसरे के करीब ले आने वाले थे। और एक ऐसा वाक़या पेश होने वाला था जो आने वाले ज़मानों में एक अजीम मुहिम का सबब बनेगा। 8वीं सदी के आगाज़ में, जब बनु अमैया की सल्तनत अपनी ताकत के उरूज की तरफ बढ़ रही थी, अरब के शहर ताइफ में एक ऐसे बच्चे ने आँख खोली जिसका नाम आने वाली सदियों तक तारीख़ के सफ़हात में महफूज रहने वाला था। ये थे मोहम्मद बिन कासिम फ़क़फ़ी। इनका ताल्लुक़ कबीला सक़ीफ़ से था, जो अरब के मुअज़्ज़ज़ और बाआसिर कबाइल में शुमार किया जाता था। इनके वालिद कासिम बिन यूसुफ का इंतकाल मोहम्मद बिन कासिम की कम उम्री ही में हो गया, और यूं बचपन ही से ज़िंदगी ने उन्हें मुश्किलात और ज़िम्मेदारियों का सामना करना सिखा दिया। इन हालात में इनकी परवरिश इनके चचा हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी की निगरानी में हुई, जो इस वक्त
اسلامی سلطنت کے طاقتور ترین گورنروں میں شمار ہوتے تھے۔ حجاج بن یوسف نہ صرف ایک سخت منتظم تھے، بلکہ وہ صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں نکھارنے کا فن بھی جانتے تھے۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم دوسروں سے مختلف نظر آتے تھے۔ ان میں سیکھنے کا شوق، نظم و ضبط اور غیر معمولی ذہانت نمایاں تھی۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہ اپنے اساتذہ سے علم حاصل کرنے، قرآن مجید کی تعلیم، عربی زبان، فقہ اور اسلامی تعلیمات سیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لیکن اس دور میں صرف علم ہی کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک کامیاب رہنما بننے کے لیے جنگی فنون، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے کم عمری سے ہی محمد بن قاسم کی تربیت ایک سپاہی اور مستقبل کے قائد کے طور پر کی جانے لگی۔ انہیں گھوڑوں کے ساتھ مانوس کیا گیا، میدان جنگ کی حکمت عملی سکھائی گئی اور نظم و ضبط کی ایسی تعلیم دی گئی جو بعد میں ان کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ حجاج بن یوسف ان پر خاص نظر رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس نوجوان میں کچھ غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ محمد بن قاسم کو صرف فوجی تربیت ہی نہیں، بلکہ انتظامی معاملات، قیادت اور سیاسی بصیرت سے بھی روشناس کرایا گیا۔ جو وقت گزرتا گیا، محمد بن قاسم کی شخصیت میں اعتماد، تحمل اور قیادت کی خوبیاں نمایاں ہوتی گئیں۔ کم عمری کے باوجود وہ اپنی سنجیدگی، بہادری اور ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے دوسروں میں ممتاز نظر آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں مسلسل وسیع ہو رہی تھیں اور ہر طرف تجربہ کار سپہ سالاروں کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مختلف انتظامی ذمہ داریوں میں شامل کرنا شروع کیا۔ اس دوران نوجوان محمد بن قاسم نے نہ صرف فوجی معاملات کو قریب سے دیکھا، بلکہ سلطنت کے نظم و نسق کو بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ شاید اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف چند سال بعد یہی نوجوان، جس کی عمر ابھی 17 برس کے قریب تھی، ایک ایسی مہم کی قیادت کرے گا جس کا اثر صدیوں تک محسوس کیا جائے گا۔ لیکن تاریخ کے عظیم واقعات اچانک جنم نہیں لیتے۔ ان کے پیچھے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ایک نئے باب کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور اسی دوران سندھ کی سرزمین پر ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے جو اسلامی سلطنت کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہے تھے۔ سمندری راستوں پر بڑھتے ہوئے خطرات، تجارتی مسائل اور ایک ایسا واقعہ جو بظاہر معمولی دکھائی دیتا تھا، جلد ہی تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے محمد بن قاسم کی زندگی کا سب سے اہم سفر شروع ہونے والا تھا۔ سندھ صرف تجارت کا مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ مختلف مذاہب، روایات اور ثقافتوں کا سنگم بھی تھا۔ یہاں ہندو، بدھ مت کے ماننے والے اور مختلف قبائل ایک ساتھ آباد تھے۔ بڑے شہروں میں رونق تھی، بازار آباد تھے اور دریائے سندھ کی وجہ سے زراعت بھی ترقی کر رہی تھی۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت قائم تھی۔ راجہ داہر رائے خاندان کے بعد برہمن خاندان کے حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا دارالحکومت ارور تھا، جو دریائے سندھ کے کنارے ایک اہم شہر تھا۔ ان کی حکومت شمالی سندھ سے لے کر جنوبی ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجہ داہر ایک تجربہ کار حکمران تھے، لیکن ان کے دور میں سندھ کو اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کے مسائل کا سامنا تھا۔ مختلف علاقوں میں قبائلی سردار اپنی اپنی طاقت رکھتے تھے۔ بعض علاقوں میں مرکزی حکومت کا اثر کمزور تھا، جبکہ ساحلی علاقوں میں سمندری قزاقوں کی سرگرمیاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ اگرچہ سندھ دولت اور تجارت کی وجہ سے ایک اہم خطہ تھا، لیکن سیاسی طور پر یہ ایک مضبوط اور متحد سلطنت نہیں تھی۔ مختلف قبائل، مقامی سردار اور علاقائی اختلافات اکثر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ اسی دوران بحیرہ عرب کے راستوں پر تجارت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عرب، فارس، ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان سفر کرنے والے جہاز مسلسل ان سمندری راستوں سے گزرتے تھے۔ ان راستوں کا محفوظ رہنا نہ صرف تاجروں بلکہ حکومتوں کے لیے بھی انتہائی اہم تھا۔ دوسری طرف بنو امیہ کی خلافت بھی مشرقی علاقوں پر گہری نظر رکھی ہوئے تھی۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف جانتے تھے کہ سندھ کے ساحل اور تجارتی راستے
मुस्तकबिल में बड़ी अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक दोनों ताकतों के दरमियान बराह रास्त तसादुम की कोई बड़ी वजह मौजूद नहीं थी।